نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے جی، یہ ایک ضمیر آتی ہے عربی گرامر میں، نا۔ یہی ضمیر کبھی فاعل بن جاتی ہے اور کبھی مفعول۔ مفعول یہ تب ہوتی ہے جب یہ، سب سے پہلے تو یہ ہم کہیں گے یہ منصوب ہے۔ اس کے مفعول تب بنا سکتے ہیں جب مفعول بہ کہہ دیتے ہیں۔ مفعول بہ اس کو تب بنا سکتے ہیں جب یہ منصوب ہو۔ فاعل اس کو تب بنا سکتے ہیں کہ جب یہ مرفوع ہو۔ ایک بات تو طے ہوئی۔ اچھا جی، ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ضمیر کہاں پہ واقع ہوتی ہے، اس کی اشکال کون سی ہیں۔ اس کی اشکال یہ ہیں کہ جو ضمیر مشترک جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے ہو، ہما اور ہم سے لے کر یہ اپنے سارے سیغے آپ کر لیں تو آخر میں ایک آتا ہے یا اور نا۔ ایک تو ہمارے پاس یہ ہے نا، ٹھیک ہے جی، اس کو میں دائرہ لگا لیتا ہوں۔ نمبر ایک یہ نا ہے جو کہیں آئے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی دوسری ضمیر کیا ہے جی، کون سی ہے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، آنا، نحنو۔ تو ان میں کہیں بھی یہ ضمیر نا نہیں آئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرفوع کس شکل میں ہوتی ہے اور منصوب کس شکل میں ہوتی ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ ضمیر جب کسی فعل کے اندر آتی ہے، اس فعل کا جز ہوتی ہے، تو یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ اس طرح کا میں ایک لفظ لکھتا ہوں، دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے جی۔ تو ظلمنا میں یہ جو نا ضمیر ہے، یہ اسم ہے اور مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، تو وہ ہم نے جانا ہوا ہے ایک کلمہ کہ یہ اسم مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے جی؟ اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے کہ یہ فعل ماضی کے صیغے کا جو پورا ورڈ ہے اس ورڈ کے اندر آئی ہے، اس ورڈ کا ایک جز ہے جو ہم کہتے ہیں ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ یہ ضمیر بارز ہے۔ اور اس میں مستتر کون سی ہیں فعل ماضی میں؟ ہوا اور ہیا میں، پہلے اور چوتھے صیغے میں ہوا اور ہیا مستتر ہیں، باقی سب بارز ہیں۔ تو یہ نا ضمیر جب فعل کے اندر آئے تو مرفوع ہو کر یہ اسم مرفوع جو ہے وہ، یہ ہم لکھ دیتے ہیں ضمیر اسم۔ تو یہ ضمیر اسم جو ہے وہ مرفوع ہے، تو یہاں پہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ کس نے ظلم کیا جی؟ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ٹھیک ہے جی۔ آگے آتے ہیں، یہی نا ضمیر کب منصوب ہوتی ہے؟ ہم نے یہ جانا ہوا ہے کہ ایک فعل ہے اجعل، اس کے بعد ہم نے یہاں سے یہ ضمیر اٹھائی جو ضمیر مشترک ہے نا۔ یہ فعل ہے پورا، فعل امر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے یہ ایک ضمیر لگا دی۔ تو یہ قانون ہے پکا کہ یہ ضمیر مشترک 14 کے 14 صیغوں میں کوئی ایک بھی جب کسی فعل کے بعد آئے تو یہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ تو یہ ہم کہیں گے جی
یہ منصوب اس میں ضمیر ہے. منصوب ہو کر مفاعیل خمسہ میں سے ہم نے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ یہ منصوب اسم جو ہے وہ مفعول بھی بن رہا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے یہ مفعول ہے. اچھا، تو کبھی یہ مرفوع ہوتی ہے اور کبھی یہ منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا ہم کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں لفظ ہے ہمارا اہدی، تو ہدایت دے. کس کو ہدایت دے؟ یہ تو پورا فعل امر ہو گیا، نہ ہم کو. ٹھیک ہے جی. ایک فعل ہے فعل ماضی، وما ظلمونا، یہ ہے لفظ. جب مل کر کے لکھیں گے تو اس میں سے شاید یہ الف حذف ہو جائے گا. ظلمونا، ان سب نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا. تو یہاں پہ یہ ضمیر کیا ہے جی؟ یہ منصوب اسم ہے اور فعل کے بعد آئی ہے تو یہ کیا بنے گی جی؟ مفعول بھی بن جائے گی. تو یہ ظلمنا، خلقنا. مثلا ایک اور لفظ لکھ لیتے ہیں، خلقنا. یہ نا بھی اسی شکل میں ہم کہیں گے، اس کے اوپر بھی ساری یہی. علینا ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس، یہی ضمیر ہے. اعلی حرف جر اور نا اس میں ضمیر. تو اعلی کے بعد آئی ہے ضمیر تو اس کو ہم کہیں گے، اعلی کے بعد ہمیشہ مجرور ہوتی ہے تو ہم کہیں گے یہ اس میں ضمیر مجرور متصل ہے. ٹھیک ہے جی. ایک لفظ ہے رسولنا، ہمارے رسول. تو وہ کیا ہوگا؟ لفظ یہ وہی ضمیر ہے تو یہاں پہ بھی یہ مجرور متصل بنے گی کیونکہ مضاف الیہ بن رہی ہے. مضاف جمع مضاف الیہ، یہ مضاف ہے، جمع یہ کیا بن رہی ہے؟ مضاف الیہ. تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو گویا ہم نے اس نا ضمیر کو جب یہ مجرور ہوتی ہے تو کبھی حرف جارہ کے بعد آ جائے تو مجرور ہوتی ہے، کبھی یہ مضاف الیہ بن جائے تو مجرور ہوتی ہے. اور مرفوع کب ہوتی ہے؟ اس کی ایک ہی شکل ہے کہ فعل ماضی کے جمع متکلم کے صیغے کے اندر یہ ضمیر جب آتی ہے نا تو یہ ضمیر اس میں مرفوع ہو کر فاعل بنتی ہے. اور منصوب یہ کب بنتی ہے؟ دو ایگزامپل میں نے آپ کو بتا دی، اور بھی کئی ایگزامپل بنائی جا سکتی ہے ہر فعل کے بعد. ٹھیک ہے، کسی بھی فعل، چاہے مضارع ہو، چاہے ماضی ہو، چاہے امر ہو. ٹھیک ہے جی. مثلا جعلنا، یہ اس ایک مذکر نے بنایا ہم کو، تو یہ منصوب ہو کر یہ کیا بنے گی؟ مفعول بھی. ایک چیز رہ گئی ہے کہ ان کے علاوہ بھی یہ کہیں منصوب آتی ہے. وہ کہاں آتی ہے جی؟ جب یہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم بنتی ہے، ان جمع نا. تو اس کو علماء اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے دو شکلوں میں. ایک تو اننا، بعض اوقات اننا بھی لکھا جاتا ہے، تخفیف کر کے اننا لکھا جاتا ہے، اور تخفیف کے بغیر اننا بھی پاسبل ہے. تو گویا اس میں ہم کہیں گے یہ نا جو ہے یہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ یہ اسم انا ہے. تو اسم انا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ان ربک. تو رب اسم جو ہے با کے اوپر زبر ہے کیونکہ وہ انا کا اسم ہے، تو انا کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے انا کا اسم جو ہے وہ نا کو ہمیشہ ہم نے کہا منصوب ہو کر اسم انا بھی یہ بنتی ہے. یہ ہے جی چھوٹی سی ایک کہہ لیں کہ نا ضمیر کے بارے میں
کہاں کہاں یہ استعمال ہوتی ہے اور کس کس شکل میں استعمال ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو واضح کر دیا. وما علینا الا البلاغ.